ان کو منظر عام پر لانے میں رکاوٹ کون ہے؟ کچھ اپنے اور کچھ بیگانے. تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کو ریسکیو کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ تو حکمت عملی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیک فٹ بھی آ جاتا ہے اور پھر پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے. تو میں یہ مارجن دے سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اس سے حکمت عملی کا نتیجہ ہو کہ آپ کچھ عرصہ خاموش رہیں گے، اپنی طاقت کو مجتمع کریں گے، رکیں گے، سیٹ ہوں گے، پھر آپ نے گزر گئے ہیں نا، 9 ماہ ہو گئے. 9 ماہ کے بعد بھی کیا ہم ویڈیو بنا کر ہی اپنا فرض پورا سمجھیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم موجود ہیں جناب آج پھر سے احسان صاحب کے ساتھ. کافی عرصے کے بعد پوڈ کاسٹ کا ٹائم ملا ہے، تو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف، پوڈ کاسٹ کی طرف. السلام علیکم احسان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ رسول کا کرم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ساری باتیں جو آپ سے کرنی ہے، جو دل کھول کے کریں جی، وقت حاضرہ کی دل کھول کے کریں، جو بات کرنا چاہیں کریں، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. یا وہ محفل نہیں ہے جہاں بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، یا یہ وہ محفل ہی نہیں ہے جہاں ہر بات کر سکتے ہیں آپ. اچھا، ایسا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے کہ کارکنان سے یا کچھ ذمہ داران جو ہیں باہر، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تحریک اس وقت کیا کر رہی ہے، تو جواب آتا ہے جی سب تو اندر ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں یا تحریک کیا کر سکتی ہے؟ اگر سب اندر چلے جائیں تو اندر جانے والے بڑے پھر خطرناک ہوتے ہیں. اگر یہ سب اندر ہوتے تو اب تک اندر سے پھٹ جاتے اور بہت سارے معاملات جو ہے باہر آتے. ایسا نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق ظاہر ہے کہ جو دونوں بھائی ہیں رضوی برادران، ان کے بارے میں کوئی خبر کسی کو بھی نہیں، کوئی بھی بات مطلب اس حوالے سے نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں ہیں. لیکن تحریکی جو مرکزی مجلس شورا ہے نا، اس کی حیثیت سی او سی کی ہے. اب سی او سی کیا ہوتی ہے؟ سی او سی کہتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، یا سی ای سی کہہ سکتے ہیں. سی او سی نے سی ای سی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. جو سی ای سی ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی تحریک میں فیصلہ سازی کا اختیار اسے حاصل ہوتا ہے. ایون دین کہ امیر بھی سی ای سی کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو اس تحریک میں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، دیٹس کالڈ مرکزی مجلس شورا. تو اس کے بیشتر اراکین نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے فضل سے قید و بند سے بچے ہوئے ہیں، بلکہ محفوظ بھی ہیں اور وہ فیصلہ کر بھی رہے. حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن بھی وائرل ہوا ہے جس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ شورا کا اجلاس ہوا اور یہ اس میں فیصلے کیے گئے. یہ جیو نیوز میں نے جب ایک گستاخانہ مواد نشر کیا تو اس پہ ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر وائرل ہوا ہے جس میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد کرنے اور اس پہ فیصلہ کرنے کی بات آئی ہے. اگر سبھی لوگ اندر ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر اجلاس کس نے کیا؟ اور ابھی حال ہی میں ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں ٹی ایل پی آزاد جموں کشمیر کو کے جو امیر تھے سابق، اب تو سابق ہو گئے، عبدالغفور تابانی غالباً ان کا نام تھا، ان کو معطل کر کے ان کی جگہ 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی. وہ کس نے بنائی؟ جب بھی تنظیمی فیصلے لیے جا رہے ہیں، آل دو کہ آپ پر بظاہر قانون کے مطابق پابندی بھی ہے اور آپ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہے ہیں اور آپ فیصلے بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ساری قیادت اندر ہے، کرے گا کون؟ تو یہ چند رٹی رٹائی باتیں ہیں اور چند بیچارے ہمارے بھولے والے بھائی ہیں جو ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں. ان کو نہ تو حقائق سے پوری طرح واقف ہیں اور نہ وہ ایکٹیو ہیں، نہ وہ قریب ہیں کسی کے، نہ حالات کی پوری طرح آگہی حاصل ہے. تو یہ چند ایک لوگوں کے کہنے سے تو یہ نہیں ہو سکتا نا. حقائق ادروائز بہرحال ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک کہیں پری پلان ذہنوں میں تو نہیں ڈال دیا گیا کہ جی سارے تو اندر ہیں تو پیچھے سے کرے کون؟ کیا ہو سکتا ہے یہ وہ؟ ممکن ہے کہ جو لوگ باہر ہیں تو یقیناً کبھی نہ کبھی وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے یا کریں گے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تو جب غریب لوگوں کے بچے دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ اپاہج ہو گئے، کتنے لوگ مسنگ ہو گئے، ایسے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیوں نہیں کیا؟ میرا خیال ہے اٹس ڈیو ٹو فیس سیونگ. تو اپنی فیس سیونگ کے لیے بات کرتے ہیں تو انہیں اپنا رول کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. تو اگر زندگی اتنی پیاری ہو تو یہ تو بابا جی رحمہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے
تو ان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ قید ہو جائیں گے یا پکڑے جائیں گے، اور انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ باقی رہا قید میں جانا، ایف آئی آر ہونا، تو یہ تو آپ گھر بیٹھے بھی لوگوں پہ ہو جاتی ہیں، ایف آئی آرز بھی ہو جاتی ہیں، لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے معاملات تو ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو نظریاتی تحریکیں میں ہوتی ہیں نا، اس میں جو کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، ان کی جو فہم و فراست ہے یا ان کی قیادت ہے، اس کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب تحریک پہ برا وقت آئے یا جب مشکل وقت آئے۔ اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت پر کے طور پر کہتا ہوں کہ جب برا وقت آیا یا ماضی میں بھی آیا اور اب بھی، تو بندہ ناچیز فرنٹ فٹ پہ رہا۔ آل دو کہ آئی ایم ناٹ ممبر آف ٹی ایل پی، نیدر آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف ٹی ایل پی، نار آئی ایم اینی، آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا کوئی ڈیزگنیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک محبت ہے، نظریہ ہے۔ تو جب بھی مشکل وقت آیا تو ہم فرنٹ فٹ پہ تھے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہوا تو بھی ہم ہوں گے۔ اچھے وقتوں میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ مامے خان اور بننے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، لیکن انسان کا پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب مشکل وقت ہو۔ انسان ہی جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، یہ تو ہے۔ اچھا احسان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی جو حادثہ ہوتا ہے، کسی بھی حادثے کے بعد کتنا عرصہ بندے کو خاموش رہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا آپ کو دکھ کتنا ہوا ہے۔ کبھی تو دکھ ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کو سونے نہیں دیتا، لمحہ ایک پل بھر چین نہیں آتا، اور آپ ایک لمحہ بھی چپ نہیں رہ سکتے۔ اور کبھی کسی کو دکھ اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ وہ شاید اس کو بھی پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، تو پھر وہ سالوں بھی چپ رہ سکتے ہیں، مہینوں بھی چپ رہ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ضمیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ضمیر میں کتنی زندگی کی رمق باقی ہے۔ کیا لوگوں کے دکھ کو آپ اپنا دکھ سمجھتے ہیں؟ لوگوں کے درد کو آپ اپنا درد سمجھتے ہیں؟ لوگوں کی لگنے والی گولی کو آپ اپنے جسم میں پیوست ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر کے آپ اپنے کٹے ہوئے اعضاء محسوس کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کی غربت کو دیکھ کر آپ کے گھر میں فاقے نظر آتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس ضمیر پر کہ آپ کا ضمیر میں زندگی کی کتنی رمق باقی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ یہ تو زندگی کی بات ہے نا۔ آپ زندہ رہیں گے تو آپ کو بالکل آپ خاموش رہ نہیں پائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو ہضم کر لیا، آپ نے سہ لیا، یا آپ نے اس کو روٹین میٹر سمجھا۔ دیکھیں میرے نزدیک کسی کا جان کے چلے جانا یہ روٹین میٹر نہیں ہے۔ جس طرح ثانیہ مرید کے موائٹ، یہ روٹین میٹر نہیں ہے، یہ ہضم کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں تمام لوگ ان کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے تو ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو ان کو اس کو درد کو محسوس کیا جانا چاہیے۔ وہ مناظر ایسے ہیں جس نے دیکھ کر ہر زندہ دل جو ہے وہ اپنی زندگی میں بے چینی اور دکھ محسوس کرتا ہے کہ وائی the leaders of remaining leaders of TLP who is not in the behind the bar, why they are silent? This is the question. پوچھا جانا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو آسمان سے گری ہوئی مخلوق ہے، ضرور سوال کیا جانا چاہیے، اور پوچھنا چاہیے، کارکنان کو پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو گرفتاری کا ڈر ہے تو کیا جو کارکن اندر گئے ہیں وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ اگر پکڑے بھی جائیں گے تو کیا قیامت آئے گی؟ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے لوگ اندر گئے ہیں وہ لیڈر بن کے نکلے۔ میں آپ کو آج بھی یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں، میری بات لکھ لیجئے کہ حافظ سعد حسین رضوی، حافظ حسین رضوی جب بھی آئیں گے، یہ ان کی جو مقبولیت کا لیول ہے، آپ ان کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی جتنے یہ فیمس اب ہیں سے کہیں زیادہ فیمس ہوں گے۔ ان کی فالوئنگ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ آج عمران خان کو دیکھ لیجیے، آج باہر آ جائے، ہے کوئی عمران خان کا مقابلہ کرنے والا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری پارٹیاں جو ہے نا ڈر ہی اس بات سے رہی ہیں کہ عمران باہر آ گئے تو ان کے بوری بستر گول ہو جائیں گے۔ تو جس دن یہ رضوی برادران باہر آ گئے تو اس دن پھر ان کی مقبولیت کا لیول اوپر جائے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ تو قید و بند کی صحبتیں، تکالیف آپ کی عزت، وقار اور آپ کی شہرت، آپ کی لیڈرشپ کو بڑھاتی ہیں، کم نہیں کرتی۔ جو لوگ باہر رہیں یہ زیرو ہو جائیں گے۔ میں بالکل آپ بات لکھ لیں، میں لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی طمع نہیں ہے، مجھے مطلب کسی سے کوئی عہدہ نہیں لینا۔ میں تو وہ بات کرتا ہوں جو دل لگتی ہے، جو لگی لپٹی رکھے بغیر میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ حق ہوگا، جہاں حق ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو لوگ گرفتار ہیں وہ ہیرو ہوں گے،
اور جو گرفتار نہیں ہیں وہ زیرو ہوں گے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. یہ بتائیے کہ تحریک کے لیے اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ سوال مجھ سے کرنے کا ہے ہی نہیں. یہ تو جو تحریک کے لوگ ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا. یار 9 مہینے میں تم اپنا قدم ہی نہیں بتا سکے کہ تمہارا قدم کیا ہوگا. تمہیں بتا دینا چاہیے نا کہ آپ کا قدم کیا ہوگا, آپ کس طرح کا قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں, لیفٹ کے رائٹ, آگے چلنا چاہ رہے ہیں پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں, دائیں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے. یہ تو مجھ سے کرنے کا سوال تو نہیں ہے, یہ تو ان سے کیا جانا چاہیے. یہ بتائیے کہ اب 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی امید باقی ہے یا کچھ جی ہو جی سکتا جی ہے؟ امید تو دیکھیں جی, امید کا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی رحمت سے نہ ہو نا امید, کہ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے اور امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو بندے کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. گلوں کا رنگ ہے ستاروں کا نور ہے دنیا, نہ جانے کس کی تمنا میں چور ہے دنیا. اگر امید نہ ہوتی تو ختم ہو جاتی کب سے, کسی امید پہ قائم ضرور ہے دنیا. اللہ اکبر ہی کبیرہ. اچھا یہ بتائیے کہ صالح حسین رضوی ان کو منظر عام پر لانے میں رکاوٹ کون ہے؟ کچھ اپنے اور کچھ بیگانے, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. یہ لانا چاہیں تو وہ روک نہیں سکتے. کیسے؟ اور وہ کوئی ریزن, کچھ طریقہ کار, کچھ سر یہ طریقہ کار دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بھولے والے لوگ ہیں نا بیچارے, وہ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر. اور جو لیڈر ہوتا ہے نا ویژنری ہوتے ہیں, یعنی وہ دور تک سوچتے ہیں, دور تک دیکھتے ہیں. سعد رضوی یا انس رضوی یہ مسنگ ہوتے ہیں فرام دا ڈے آف انسیڈنٹ, سانحہ امریکہ کے دن سے. ریٹ فائل ہوتی ہے جا کے 4.5 مہینے کے بعد ان کی ہیبیس. سوال بنتا ہے کہ اگر وہ مسنگ تھے 4.5 مہینے آپ نے کیوں نہیں کیا, ریٹ فائل کیوں نہیں کی, اور کی تو آپ نے فیملی کی طرف سے کیوں نہیں کی جو ایگریوڈ پرسن تھے. دیکھیں ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ لا آلویز سپورٹ دا ویجیلنٹ ناٹ دا انڈولنٹ. قانون ہمیشہ چست جلدی فیصلہ کرنے والے ویجیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, انڈولنٹ کو نہیں کرتا. اس معاملے میں یہ انڈولنٹ ہے, یعنی یہ سست ہے. تو قانونی طور پر وہ آپ سے سوال ہوگا. میں نے خود کورٹ میں سنا ہے کہ جج صاحب نے کہا جناب آپ بھی تو 4.5 مہینے سوئے رہے نا, آپ کو کیا جلدی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پری پلاننگ تھا, آپ نے جان بوجھ کے اسے لیٹ کیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نے وقت پہ انیشیٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو وقت پہ انیشیٹ کرنا چاہیے تھا. سیم اسی طرح کا ایک اور سوال بھی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان TLP کو ریسکیو کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ اس میں دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو یہاں ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. میری نظر میں قانونی جنگ لڑ کر تحریک کو بچایا جا سکتا ہے. قانونی جنگ, آپ بہت سارے لوگ ہیں جی دیکھیں جی عدالتوں میں کون سا انصاف ہوتا ہے, کون سی قانون کی بات. میرے بھائی آخر آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ آپ کورٹس میں جائیں, کورٹ میں جا کر کے آپ اپنا مقدمہ پیش کریں, وقت پہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس فورم پہ نہیں, اگلے فورم پہ یا اس سے اگلے فورم پہ آپ کو ریلیف ملے گا. ورنہ کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ آپ نے قانونی جنگ لڑی ہے. آپ کل پبلک میں عوام میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پوری اپنی جو ہماری طاقت تھی ہم نے جنگ لڑی ہے. دیکھو میں نے 14 کی ریٹس فائل کی, میں نے مسنگ پرسن کی. آج بھی گجرات میں نے آج ریٹ فائل کی ہے. اس بندے کو اٹھایا کیوں؟ ایک مسنگ پرسن کا وارث جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا ایس پی کہہ رہا ہے جی آپ ہم سے 26 لاکھ روپے لے لیں آ کے, میرے پاس وہ فیملی ہے, میں نے ریٹ فائل کی تھی, اور لیکن آپ ہمارے خلاف کیس نہ کریں, کیس کی فردر پیروی نہ کریں. تو وہ ایک بیچ کے بندے کو اٹھا لیا کہ اس کو اٹھائیں گے تو اس پہ پریشر پڑے گا کہ وہ اسے منائے گا. بھائی جان یہ چل رہا ہے نا, ہم جانتے ہیں نا. ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے جس بیچارے نے صرف ویڈیو دیکھنی ہے یا کمنٹ کرنا ہے, تو اس کو کیا پتا کہ کیا چل رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی ہے یہ جو وہ ہوتا ہے نا, مطلب چین آف کمانڈ, کہ یعنی میں کارکن ہوں تو میں اپنے UC والے سے رابطہ کروں گا, میرا UC والا میرے آگے ٹاؤن سے رابطہ کرے گا یا PP سے کرے گا, PP والا جو ہے نا وہ
اپنے ضلع سے رابطہ کرے گا, ضلع والا ڈویژن سے رابطہ کرے گا, ڈویژن والا آگے زون سے رابطہ کرے گا, زون آگے مرکز سے رابطہ کرے گا. یہ چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی ہے, یہ چین آف کمانڈ قائم ہی نہیں ہے بدقسمتی سے, سوائے سوشل میڈیا کے. یعنی ایک بندہ اگر فردر کوئی معلومات لینا چاہتا ہے اوپر والے سے, تو اوپر والا دستیاب ہی نہیں ہے, یا کچھ بتانے کے لیے تیاری, یا وہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو اوپر رابطہ ہی نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. تحریکیں تنظیمیں اس طرح نہیں چلتی بھائی جان, اپنے گریبان میں منہ ڈالنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ اگلے بندے کو ضرورت ہوتی گولیاں چلانے کی, کوئی اندر کھوکھلا پن نظر آیا ہے تو اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے نا. اب اس کھوکھلا پن کو یا اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی کے خلاف بات نہیں ہے, واللہ یہ سچی کھری بات ہے اور ایک ہمدردانہ مشورہ ہے. کمزوریاں دور کیجیے. اب بھی آپ جڑ جائیے. جب آپ جڑ جائیں گے, آپ ایک بندہ بیٹھ کر دوسرے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, بھائی کیوں کرتے ہیں؟ میں بتاؤں, مطلب ہمارے بعض وکلا ہیں وہ مطلب خام خواہ مخالفت کر رہے ہیں, بیچارے ان کے اپنے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے. اب میری فیلڈ کے لوگ ہیں, وہ ان کو ایسی میں روڈ اٹھ رہا ہے, بھائی آپ اپنا کام کرو, یا مل جاؤ یا مل کے آپ بیٹھ کے ڈسکشن کرو. تو اس طرح ہر فیلڈ میں یہ انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ جب کسی تحریک سے وابستہ لوگ جو ہے نا وہ غیبتوں میں مبتلا ہو جائیں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کی برائی, تو پھر زوال ہی آتا ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ رکھنا چاہیے, اعتماد رکھنا چاہیے, جڑنا چاہیے. اگر کوئی اختلافی بات ہے تو مل بیٹھ کر اس کو دور کرنا چاہیے, نہ کہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے غیبتیں کرے. تو یہ اس طرح کی بدقسمتی ہے ہماری. یہ چیزیں ہیں نا جو مطلب رکاوٹیں ہیں, اور کسی فرد کو نہیں کہیں. آپ کا مزاج, آپ کا انداز, آپ کا نظم, آپ کی پریپریشن, یہ بذات خود سد راہ بن جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے راستے میں. آپ کو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. بندے کو اپنا تو بننا چاہیے, کچھ چیزیں خود بھی سوچنی چاہیے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کسی تحریک یا کسی شخص کے خلاف صوبائی ہو, قومی حکومت بھی ہو, ادارے بھی ہوں, ایجنسیز بھی ہوں, تو وہ اپنا دکھ درد لے کے کس کے پاس جائے؟ ہر چیز تو اس کے خلاف ہے, ادارے بھی خلاف ہے, حکومت بھی خلاف ہے, کہاں جائے وہ؟ قانون میں ملتا نہیں ہے, کیا کرے وہ؟ دیکھیں, قانون میں 100% ریلیف کسی کو بھی نہیں ملتا ہوتا. ٹھیک, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. ہمارا اور تمہارا ساتھ ممکن ہے, یہ دنیا ہے, یہاں ہر بات ممکن ہے, یہ دنیا ہے. آپ کو اسی جنت میں نہیں رہتے. یہاں بہت سارے معاملات ہیں جس میں توڑ جوڑ, رکھ رکھاؤ, مل ملاؤ, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی اندر بات کر کے بیرونی پریشر بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو گفتگو کر کے قائل کر کے اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے, اپنی طاقت بنانی پڑتی ہے. گلی محلے سے, مختلف تنظیموں سے آپ کے حق میں آوازیں اٹھیں. یہ خفیہ آرام سے کرنے کے کام ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن ود ان دا پارٹی, کمیونیکیشن آؤٹ آف دا پارٹی, کمیونیکیشن ود سوسائٹی. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کو سوسائٹی کے اندر جا کر کے آپ کو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, یہ ایک چومکھی لڑائی ہوتی ہے, یہ ملٹیپل محاذ ہوتے ہیں. تنظیمیں چلانا, تحریکیں چلانا, یہ کوئی بالکل سیدھا سیدھا نہیں ہوتا کہ یہ اس ڈنڈی پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس کے مطابق پالیسیز چینج کرنی چاہیے, اور پالیسی چینج کی جانی چاہیے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق کی تنظیمیں اسے اپنی پالیسیز چینج کر کے نظم لانا چاہیے, اور آپس میں جو باصلاحیت لوگ ہیں, جن کے اندر ایبلٹی ہے, جو مختلف قسم کے حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں, ان کو بار ذمہ داری دینی چاہیے. اور لکیر کا فقیر بندے کو نہیں ہونا چاہیے. یہ لکیری کی فقیری ہوگی تو پھر آپ گئے کام سے. جی, ہم جو باتیں کرتے ہیں قانون کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے, البتہ یہ جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے عام کارکن سے لے کے اوپر کی قیادت تک, سطح تک, کہہ رہے ہیں جی کہ سانس لینا بھی مشکل تھا. حضرت صاحب, قانون کے مطابق ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ حقیقت کے مطابق بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قانون کی بات نہیں ہے, یہ اسے کہتے ہیں کامن سینس کی باتیں, یعنی شعور کی باتیں. یہ اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے. آپ کو باشعور ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے, تکلیفیں آئیں گی, آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ تکلیفوں سے کون سا بچ گئے؟ تو آپ کچھ کر کے تکلیف میں آئیں, یعنی کھیل کر ہاریں تو میں اس کا حق میں ہوں. باہر بیٹھ کر آپ ہار جائیں, اس کا میں قائل نہیں ہوں. آپ کھیلیں, میدان میں آئیں, کھیل کر آپ ہار جائیں تو کسی کو افسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے کوشش تو کی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. آج بھی جو کیا کہتے ہیں, آج بھی اگر ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا, تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی ہو سکتا ہے.
میں شاہ جی میرے شیران اور پریشان ہو گئے. نہیں نہیں شیرانہ پریشانی ہے. یہ جو باتیں ہم انصاف وغیرہ کی کر رہے ہیں یہ قانون کی کتابوں تک تو ٹھیک ہے, لیکن زمینی حقائق میں اس کا کچھ اثر و رسوخ نظر نہیں آتا. اچھا یہ میں کہوں کہ آپ کا ایمان, آپ رسول اللہ کے غلام ہیں, عاشق رسول ہیں, اور آپ کہتے ہیں گردنیں حضور کے لیے رکھی ہیں, انج بھی سجن واہ واہ, انج بھی سجن واہ واہ, تو آپ کے تو نعرے ایسے ہیں کہ دل حلق میں آ جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت میں تقابل نہیں کر رہا, اپنے مشن سے وابستگی, مشن کے ساتھ اٹیچمنٹ اور سیکریفیکیشن کا جذبہ آپ میں زیادہ ہے, یا اس وقت جو کشمیر کی موومنٹ چل رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ان کے اندر زیادہ نظر آتا ہے آپ کو؟ ان کے لوگ نہیں مرے, ان کے لوگوں کو فرشور میں نہیں ڈالا گیا, کیا انہیں کالا دم نہیں کیا, قرار دیا گیا؟ 6 جون سے وہ بیٹھے ہیں, تعداد کم نہیں ہوئی, بڑھتی گئی. دیکھیں کیا کہتے ہیں, گرنا سنبھلنا, وہ لہو, کون سا شعر ہے, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو یہ میرا شعر ذہن سے نکل گیا, پلٹنا جھپٹنا, پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. ہمارے ایک دوست تھے سلیم قادری مرحوم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے ساتھ دعوت اسلامی میں تھے, پھر انہوں نے سنی تھے کہ بنا لی. تو سلیم بھائی کہا کرتے تھے 2 قدم پیچھے ہٹ کے 10 قدم آگے بڑھنا, یہ مولانا یہ ہماری حکمت عملی کا نتیجہ ہے, یہ ہماری حکمت عملی ہے. 2 قدم پیچھے ہٹیں گے 10 قدم آگے بڑھیں گے. تو حکمت عملی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیک فٹ بھی آ جاتا ہے اور پھر پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے. تو میں یہ مارجن دے سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اس سے حکمت عملی کا نتیجہ ہو کہ آپ کچھ عرصہ خاموش رہیں گے, اپنی طاقت کو مجتمع کریں گے, رکیں گے, سیٹ ہوں گے, پھر آپ نئے جذبے اور جنون کے ساتھ آئیں گے. میں اس کا قائل ہوں, لیکن اتنی دیر مت کیجیے گا, اتنی دیر مت آپ وہ جذبے جمع کرتے رہیے گا کہ جذبے ٹھنڈے ہی ہو جائیں. اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکمت عملی وہ آپ کی ممکن ہے کہ بونا فائڈی ہو آپ کی کہ جی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پھر آپ پلٹ کر قوت کے ساتھ آئیں گے, تو پھر ایسا نہیں ہو کہ پھر آپ قوت میں آنے کے لیے آپ کو کھڑا ہی نہ ہوا جائے. تو بہرحال ایک وقت میں ایسا ہونا چاہیے, اور یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے, لیکن فار دا لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے گا سر جی کہ آج 9 ماہ کے بعد گزر گئے ہیں نا, 9 ماہ ہو گئے, 9 ماہ کے بعد بھی کیا ہم ویڈیو بنا کر ہی اپنا فرض پورا سمجھیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیے گا. ویڈیو بنانا کوئی کام نہیں ہے, کام ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی ایک کام ہے. اور کسی کو کسی کام کی توجہ دلانا یہ بھی کام ہے. ہر کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام سے توجہ دلانا ہوتا ہے, بات کرنا ہوتا ہے, ایشو کو ریز کرنا ہوتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کام ان کے خود کے کرنے کا نہیں ہوتا, کرنا دوسروں کو ہی پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مولوی آزان دے سکتا ہے, سب کے حصے کی نماز نہیں پڑھ سکتا, نماز اسے اپنے حصے کی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو رول ہے وہ یہی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے جی اب میں بات کر رہا ہوں تو جو بولے ہوئی کنڈا کھولے, کہ اب میں جو ہے نا وہ میں آؤ جی میں قیادت کرتا ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آؤ جی میں سارے معاملات حل کرتا ہوں, تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. دیکھیں میں نے نہ تو کوئی ایسا ذمہ داری ہے, ہماری تو ایک محبت ہے نا, تو یہ ذمہ داری کو کرنے کا کام ہے, انہیں کرنا چاہیے. ہاں ویڈیو بنا رہے ہیں توجہ دلا رہے ہیں, ممکن ہے آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو, ہم نے درد دل کے ساتھ آپ کو توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, رسول اللہ آپ کی معاونت فرمائے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دستے شفقت آپ کے پشت کے پیچھے آپ کھڑے ہوں. اٹھ باندھ قبر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ آئیں. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. میں تو یہ کہوں گا, باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے بہتر سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت سب سے بہترین جاننے والا ہے. یہ آج کا پروگرام شاہ جی بات کرنے کا مزہ بڑا ہے ویسے. ویسے میرے بندے کو ایک ہی سوال کافی ہوتا ہے, باقی میں خود ہی بولتا رہتا ہوں. چابی لگا دو, باقی میں خود بولتا رہتا ہوں. بہت شکریہ جی, ہنستے مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا دارین میں آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, در رسول کی بازوق حاضری نصیب فرمائے, حق کے ساتھ استقامت مداومت کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہنستے مسکراتے رہیے گا. اللہ حافظ.